یہ سوچنا پڑنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال کہتا ہے مومن تو قرآن ہے۔ بتائیں کیا قرآن عمران کے نعرے لگاتا ہے؟ کیا قرآن نواز کے نعرے لگاتا ہے؟ زرداری کے نعرے لگاتا ہے؟ قرآن تو اس کے نعرے لگاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرتا ہے۔ قرآن تو اس کی بات کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکتا ہے، جو اس کے سامنے بات، قرآن تو اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن کہتے ہیں مولوی صاحب تسی سیاسی ہو گئے ہو، مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے دین کے اندر تو سیاست ہے ہی نہیں۔ میں کہ علامہ اقبال ہندوتے مند ہیں، مصور پاکستان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ ازی۔ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، کہتے ہیں یہ جو اوپر نظام ہے نا یہ مغرب کا دیا ہوا ہے، جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز خان، کہتے ہیں ان کے چہرے روشن ہیں اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ 2 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا ہوا، 6 سالہ بچی زینب لٹ گئی قصور کے اندر، ماؤں کے ساتھ پاکستان میں زنا ہوا۔ یتیم اور مسکین بچیوں کو پاکستان کے وزیر دارالامان سے اٹھا کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ یہ اقرا نامی عورت نے ٹی ویوں پر آ کر بتایا 6 مہینے پہلے اس کو قتل کروا دیا انہوں نے، اور اس نے حق بات کیوں کی؟ یہ اب اس کو قتل کروا دیا، حق بات کیوں کی؟ اس نے کیوں بتایا کہ دارالامان سے یتیم مسکین بچیاں یہ عیاش اٹھا کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ پتہ ساری قوم کو ہے یہ شرابی ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے یہ ڈکیٹ ہیں، ساروں کو پتہ ہے یہ ظالم ہیں، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے تحت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ نیچے نماز پڑھے، اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ روزہ رکھے، اوپر ظلم کا نظام ہو حج کرے، زکوٰۃ دے، درود پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، مسجد بنوائے، ٹائلیں لگوائے، اے سی لگوائے، ہر چیز کرے، لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ ظلم سہنا بھی خود ایک ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ حضور نے خود فرمایا من مشى مع ظالم، حضور نے فرمایا جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر اس کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج ہم کس طرح، اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہتے کبھی تو نے سوچا ہے نوجوان تو کیا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفریں خلا کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا۔ اقبال کہتے تیرے آبا و اجداد کی کتابیں انگریز لے گیا، اور تیرا قرآن انہوں نے لیٹرینوں میں ڈال دیا، تیرے قرآن کو انہوں نے آگ لگا دی، تو پھر انگریز کی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ کہنے یہ انگریزی کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا۔ میں نے بی اے کی، میرے ابا جی نے میں نے زبردستی کروائی، عالم دا کورس بھی کیتا، مفتی بھی کیتی، نال میرے ابا جی نے میں نے بی اے بھی کرائی، کہنے یار تینوں انگریزی آنی چاہیے ہے۔ میں کہ ابا جی ہن میری انگریزی نال بڑھدی نہیں، مجھے آتی نہیں تھی، کئی طرح پاس کر لئی اسی، میں کہ ابا جی سانو نہیں آندی ہن کی کریے، کہنے نہیں آ رہی ہے۔ وہ والد صاحب بابا جی آ گئے، بابا جی نے تو انگریزی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن انگریزاں دا بڑا امریکہ دا صدر ٹرمپ وہ ساڑے بابے دی تقریراں انگریزی ترجمے کر کے سندا سی۔ بابا جی فرماندے سے بندے دے اندر کچھ ہونا چاہیے ہے، بندے دے اندر دم خم ہونا چاہیے ہے، سانو اپنی زبان نال پیار نہیں، اسی جڑا لنگدے انگریز دے پیچھے جڑا لگے، ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے بھی پیچھوں انگریز پوچھ لا لوے پاکستانی پوچھ بھی لا لے سن، یہ بھی فیشن ہے، بے شک یہ ایڈے غلام جان انہاں دے، اسی ٹٹورے دے انہاں جو چھے اسی جو غلامی جو انہاں دی کردے ہیں، اگر اسی اللہ رسول دی غلامی کیتی ہوندی تو رب کہتے ہیں مولویو تمہیں معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے، اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے، معیشت کیا یہ دے میں کہ اسی تینوں دس دیاں، اسی تینوں دس دیاں کہ پاکستان دی معیشت کیویں ٹھیک ہو سکتی ہے، اسی تینوں دس دیاں، اے تینوں کوئی بھی نہیں دسے گا، لیکن جڑا اسی دس کے جا رہے ہیں اے سما بھی کوئی نہیں دسے گا۔ قرآن میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے معیشت کے بارے میں رب کہتا ہے کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جو تیرے اور میرے ذکر سے منہ پھیرے گا نا، جو تیرا اور میرا دروازہ چھوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو بتا دے میں اس قوم کو پہلی سزا وہ دوں گا کہ ان کی معیشت تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ساری معیشت اتنے جا رہی ہے تھلے آ رہی ہے، اتنے جا رہی ہے تھلے آ رہی ہے، تھلے ہی آ رہی ہے نا۔ یہ ظالم جو اتنے بیٹھے 1 کروڑ روپے انہوں نے قرضے لے کر کھاندے عیاشیاں یہ کرتے ہیں، قرضہ دینا آسی ہے 4.5-5 لاکھ روپے دا میں بھی مقروض ہوں تو تسی بھی مقروض ہو، ایڈے تسی نہ سمجھنا کہ اسی کوئی اسی ہم نے تو کسی قرض اے بدماش ہوتے قرضے لینے تے چڑھتے تاڑے ہوتے ہیں قرضے، تسی بھی دینا ہے امریکہ سے میں بھی دینا ہے۔ اور بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، بلوچستان کے اندر سونے کے پہاڑ ہیں لیکن اس کے اوپر IMF کا قبضہ ہے، وہ کاٹ کاٹ کر لے ہی جا رہا ہے، کیوں؟ جو ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے، اوپر سود بھی چڑھ رہا ہے، قرضہ بھی ہمارا روز بروز بڑھ رہا ہے، اور ہمارے سونے کے پہاڑ بھی وہ کاٹ کر لے جا رہا ہے، معدنیات بھی، وہ کوئلہ بھی لے کر جا رہا ہے، وہ جی جہاں پیٹرول نکلتا ہے وہ بھی لے کر جا رہا ہے، وہ بھی اس پر قبضہ ہے، جہاں گیس نکلتی ہے وہ بھی اس کا قبضہ ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ اقبال کہتے تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو یا اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا تے ہوئے لیکن ہمارے گھر پیدا نہ ہو، ہمسائے کے گھر پیدا ہو، ساڑھے گھر صلاح الدین ایوبی آ گیا تو پولیس دا ڈالا بھی آ جائے گا۔ یا اللہ محمد بن میں کل گیا بلوچستان، وہاں کرنا مفتی صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بھی ہمارے بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال پورے یہ نظر نہیں آتے MNA MPA، توڑے علاقے بھی ہوندہ ہے میں اچھا بلوچستان دے میں سن کے آئے ہیں توڑے کہتے ہیں وہ 4 سال آتے نہیں ہیں، 5ویں سال جب الیکشن کے دن آتے ہیں نا پھر یہ لسٹ بناتے ہیں بھی پچھلے 4 سال ہیں جیڑا مرے ہے سانو دسو، پھر لسٹ بناتے ہیں، پھر ہر کسی کے گھر جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے، 4 سالوں بعد تے ہوتے ہی میں پھر انہوں نے سنایا، میں آگے بھی ساڑھے علاقے چینج ہوندہ ہے کہ ایک بندہ بیچارہ 4 سال الیکشن ہے نہیں گیا، او دے فوتکیاں دے نہیں گیا، الیکشن نیڑے آیا تے انہوں فاتحہ یاد آ گئی، ایک جگہ فاتحہ پڑھ گیا ساڑھے علاقے ہوتے گیا تے فاتحہ پڑھ کے انہوں نے کہندہ ہے مرحوم کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ دا گھر والا نال بیٹھا تھے، انہوں نے چتر جا رہے انہوں نے کہا میری بیوی نال تیرے کے تعلقات تھے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا بھی مرد مرے ہے عورت مری ہے، 5 سال بعد انہوں نے کی پتا، ان کو مرنے جینے سے کیا ہے، ان کو تو اپنے ووٹوں سے ہے، ان کو قوم کی کیا فکر، یہ تو ظالم ان کی گاڑیاں ہماری وجہ سے فری ہیں، یہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے ان کی گاڑی کا پیٹرول فری، ان کی گھر کی بجلی فری، ان کا کھانا فری، ان کے ٹول ٹیکس فری، ان کی عیاشیاں فری، ہر چیز آپ کے، اور آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہیں، پھر کھائیں بھی ہمارا، آنکھیں بھی ساڑھی بلی سانوں نہیں ہوں، اینج نہیں ہونا انشاءاللہ۔ ہون ہر ظالم دا ہاتھ روکن واسطے تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہے، بس بات میں زیادہ لمبی نہیں ختم کروں، بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریا سوکھ گیا، لوگ آئے انہوں نے کہا حضور دریائے نیل سوکھا ہوا ہے، اس کا مسئلہ حل کریں، حضرت عمر فاروق نے کہا بھی تر جاؤ، میرا کام نہیں ہے، مولویوں دا کام سیاست نال نہیں ہے، اے دریا وزیر جنگلات چلان گے، یہی فرمایا تھا، تسی جو کہندے ہو مولویوں دا سیاست نال کام نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا بھی ساڑا کام نہیں، اسی اللہ اللہ کہہ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے، درود پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، اے دریاواں دے مسئلے تے وزیر جنگلات صاحب حل کرن کے سانو کی پتہ کی ہوندا ہے، یہی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے قلم اٹھا کر خط لکھ دیا، کس کو؟ اتے حضور دے غلام ہوویں تے دریاواں نال گلاں نہیں ہو جانیاں، ہون صحیح یہو جے کمینے نہ بیٹھے ہوئے، اے نہ ہوئے ظالم، ہوئے حضور دے غلام، پھر دریا سکے ہوئے، حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا نا، ایسا خط لکھیا دریا ایسا چلے آج تک نہیں رکیا، چل رہے آج تک چل رہے دریائے نیل۔ حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ غریب نو اٹے دے تھیلے دی ضرورت پہ گئی، حضرت عمر فاروق نے کہا بھئی یہ وزیر خوراک مسئلہ حل کرے گا، مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے، یہی کہا۔ یار ہم آپ کو 1400 سال پہلے کی بات نہیں بتاتے، اب کی بات بتاؤں، اسلام کی برکتیں کیا ہیں، اب کی بات، یہ اپنا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اللہ نے ان کو فتح دی ہے، افغانستان کی فوج کا سربراہ جانتے ہیں کون ہے؟ جنرل مبین، چیف آف آرمی سٹاف، افغانستان کی فوج کا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مبین جا رہا تھا گاڑی کے اوپر، راستے کے اندر دیکھا ایک اماں، وہ پرانے دور والے برقعے نہیں ہوتے تھے سفید، وہ ٹوپی والا، وہ اماں نے برقع پہنا ہوا اور ریڈی اپنی سبزیوں والی کھینچ رہی تھی اور بیچ رہی تھی، ٹماٹر پیاز یہ سب سبزیاں وغیرہ۔ جنرل مبین نے اپنی گاڑی روک لی، گاڑی روک کر اماں کے سامنے جا کر جھک گیا، ہاتھ جوڑ لے، کہا اماں معافی دے دو،
پہلے امریکی تھے، اب تیرے بیٹے آ گئے ہیں، اب تو گھر جا، نمازیں پڑھ، قرآن کی تلاوتیں کر، یہ سبزیاں لے جا، بچوں کو کھلا، ہمسایوں کو کھلا، رشتہ داروں کو کھلا۔ اب حضور کے غلام آ گئے، اب تو نے روڈ پر نہیں آنا، تو نے گھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرنی ہے، ہر مہینے تیرے گھر خرچہ تیرا بیٹا خود دے کر جائے گا۔ یہ اسلام ہے، ہم اس اسلام کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ اسلام سب سے پہلے بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسلام وعدے نہیں کرتا، اسلام کر کے دکھاتا ہے۔ اسلام گلیوں نالیوں کے سڑکوں کے وعدے نہیں کرتا، او میں توڑیاں ویکھ آیا گلیاں، جڑے 70 سال تسی گلیاں نالے دے پیچھے ووٹ دیتے سن نا، وہ اسی ویکھ آیا، کیا بات ہے۔ میرے تو پیچھے فون آیا بھی یہ تصویراں لے کے جانا، اسی بھی ہو جا بنوانا ہے۔ تسی جو 70-74 سال اس پیچھے سے ایمان ویچے ہے، 5000 10,000، یہ کوئی قیمت ہے ہماری؟ اور یار ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں اوپر لاؤ، ہم چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ لاؤ، آپ کھڑے ہو۔ ہمارا مقصد مولوی اوپر لانا نہیں، ہمارا مقصد دین مصطفیٰ اوپر لانا ہے۔ ہم حضور کے ہر غلام کے غلام ہیں۔ آپ میں سے کسی کی داڑھی بھی نہیں، ہماری شرط بھی حلیہ نہیں ہے، ہماری شرط حلیہ نہیں کہ بڑا سارا جبہ ہو، یہ ایڈی وڈی پگ ہوئے تے نال ایڈی وڈی داڑھی لکھی ہوئے تے بار تسبیح بھی پھیرے ہوئے، نماز بھی پڑھتا ہوئے تے غیرت ہوئے ہی نہ۔ ساڑی شرط حلیہ نہیں، ساڑی شرط محمد عربی دی غلامی ہے۔ وہ پینٹ والا بھی ہو، وہ چاہے پینٹ والا بھی ہو، بغیر داڑھی والا ہو، ٹوپی بھی سر پر نہ ہو، لیکن اندر حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت سینے میں ہو، غیرت ہو، دنیا داروں کا غلام نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہو۔ ہم اس کی جوتی چومنے کے لیے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لے کر آئے ہم یہیں چومنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اس کی جوتی اپنی پگڑی کے اوپر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس کی جو حضور کی غلامی کرتا ہے۔ لیکن کسی دنیا دار بدماش کمینے، کسی دنیا دار افسر، کسی ایم این اے ایم پی اے کے ماننے والے، کسی ایم این اے ایم پی اے یا کوئی کہے کہ میرے پیچھے عمران کھڑے ہے، میرے پیچھے زرداری کھڑے، میں بدماش ہاں، تو اپنا کن صاف کر کے کھول کے سن لوے، ڈردے شردے اسی کسی دے پیو کی نو بھی نہیں ہاں۔ حضور دے ہر غلام دے اسی غلام ہے، حضور دے ہر غلام۔ اساں لوگ سرائکی شاعرہ کہتے ہیں اساں لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، اساں لوگ لبیک دے ڈردے۔ تھوڑے علاقے کیڑا بڑا بدماش ہونا ہے؟ زیادہ زیادہ 40-45 پرچے ہونے تو وہ کہنا ہوتا ہے میں بھی بڑا بدماش ہاں، 45 پرچے کرائی پھرنا، تو ساڑھے ہوتے پتہ کتنے پرچے ہیں، کتنے ہونے؟ کلے لاہور تو لے کے وزیر آباد تک 150 پرچہ ہوا ہے، 100 نہیں، اس تو علاوہ 35-40 پرچے پورے پاکستان ہے، 200 دے قریب ساڑھے ہوتے پرچے ہیں۔ تے کہنے مولوی صاحب تاڑے نال کھلو جائیے تے چھڑوائے گا کون؟ سانو عمران چھڑوایا ہے، سانو زرداری چھڑوانا آیا سی، نواز آیا سی، ایم پی آیا سی، ایم این اے آیا، اسی جنہوں نے مالکاں دے نام دے پرچے کروائے آئے بیٹھے ہیں، پھر اسی سانو مالکاں چھڑوائے آئے بیٹھے ہیں، اسی زمان تک کرا کے، او سانو مالک قبر چوئی، او سانو مالک جنہ دے نام دے جی مولوی صاحب یار آپ مولویوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہو؟ میں نے کہا یہ ہمارے بڑے امام زین العابدین کی سنت ہے، دین کی خاطر اسی ٹکیٹی نہیں ماری، اسی کسی غریب دا مال نہیں کھا دیا، لٹیا نہیں ملک، شراب نہیں پیتی، اسی محمد عربی دے دین دی گل کیتی ہے۔ تو یہی گل امام حسین نے کی سی، امام زین العابدین ہاتھ کڑی لگ گئی سی۔ امام موسیٰ کاظم جیل میں شہید ہوئے تھے، جو بادشاہ تھا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، عباسی خاندان کا تھا، ہارون رشید جس نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کروایا تھا، سیسا گرم کر کے امام موسیٰ کاظم کو پلایا تھا۔ امام موسیٰ کاظم کو دوسری روایت میں کہ قالین کے اندر بند کر کے دبا کے شہید کیا گیا تھا، حق کی خاطر۔ یہ حق تو ہے جو اپنوں کو اپنوں سے جدا کر دیتا ہے، جو ماں باپ جی جدا کر دیتا ہے۔ صحابہ نہیں چھڑیا سے اپنے ماں پیو نو، اسی کدی گل ہی نہیں کی، اسی دعوے کرتے ہیں جی ساڈا ماں پیو قربان ہے، جو تو ویلا وے نظر ہی کوئی نہیں آندا۔ کہتے ہیں اسی لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، میدان کو آنکھ تکڑا تھی۔ اساں لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، میدان کو آنکھ تکڑا تھی، ہر تیر جھلے سوں سینے تے، ہر تیر جھلے سوں سینے تے، کمان کو آنکھ تکڑا تھی، جائیں وعدہ پورا نہیں کیتا ہوں، بے ایمان کو آنکھ تکڑا تھی۔ عمران خان تیاری پھڑ لے، واری ہون تیری ہے، اسی تے جیویں کیویں لگا لیا، اسی تے جیویں کیویں لگا لیا کہ انہیں اسی مالکا اسی جیل گئے ہیں لبیک لاندے رہے، مالکا نگاہ فرمائی ہے ساڑا وقت لنگ گیا ہے، اسی تے لنگا آئے ہیں، ہون واری ہے تاڑی۔ تو انشاءاللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کے نص سے اللہ نے کہا ہم باریاں مقرر کی ہوئی ہیں ہم نے۔ اگر سانو اور گل سمجھ آ گئی ہے، یہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی سنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع کرتا ہے؟ کیا آپ کا یہی ایمان ہے کہ رب کسی بھی انسان کی محنت کو، کسی کی بھی محنت کو ضائع کرتا ہے؟ رب ایمانداری سے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر اگر بھروسہ ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیا رب ہماری محنت ضائع ہونے دے گا؟
بس اس بات پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، مالک پر توکل، رب پر رکھنا ہے، رب پر توکل، محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر پیغام دینا ہمارا کام ہے، لیکن رب ہمیں موقع ضرور دے گا۔ پھر وہ موقع آنا ہے جدو اوپر حضور کے اتنے حضور دے غلام ہون گے، وہ کہیں گے بھی چلو بھائی ہن تیاری کرو کشمیر جانا ہے، چلو بھائی، وہ کہے گا ہن تیاری کرو، چلیے امریکہ نو تنگ کے عافیہ صدیقی واپس لے کے آئی ہے، انشاءاللہ لے آواں گے، تجھے بے فکر ہو جاؤ، موقع آنا ہے، موقع جدو چند سورج بھی نہیں ہوئے گا، رزق بھی ادھن بھی ہوئے گا انشاءاللہ، ادھن بھی ہوئے گا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں سوچو تو صحیح یار، ویسے ایمانداری جڑے لبیک والے گل نو سمجھدے ہو نا، ایک گل ضرور سوچنا کہ یار ادھر بابا جی سامنے ہوتے تھے ہمارے، ہم بابا جی کا چہرہ دیکھ کر جمپ لگا کر نعرے لگاتے تھے، خدا کی قسم قیامت والے دن تو ہمارے آقا بھی سامنے ہوں گے، جب ہمارے آقا سامنے ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، حضور غوث اعظم بھی ہوں گے، حضور سے لے کر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک سارے بزرگ ہوں گے، جب اسی انہوں نے چہرے نو ویکھنا تے پھر کیویں نچ کے نعرہ لانا ہے، او منظر دے سوچو، او منظر دے سوچو، او منظر دے سوچو، حضور اگے اگے تے اسی پیچھے نعرے، صلاح الدین ایوبی بھی ساڑے نال، نور الدین زنگی بھی ساڑے نال۔ عزت کی موت مرنا ہے ہم نے، ذلت کی موت نہیں، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، ویسے بھی تو جانا ہے، لیکن عزت کے ساتھ جئیں، سر اٹھا کر جئیں۔ ہم غلامی کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے، ہم سر اٹھا کے جینے کے لیے آئے تھے، اور سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ، وہ ہے حضور کی غلامی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے ہمارے ساتھ آپ لڑنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، جتنے بڑے بیٹھے ہیں آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم آپ کی اولادوں کی طرح ہیں، ہم آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، آپ ہماری بات کو سمجھیں، ہمارے ساتھ آپ نے لڑنا ہے دین کی وجہ سے لڑیں، ہم شریعت کے خلاف کام کریں پھر لڑیں، لیکن ان دنیا دار بلے شیر تیر اور ان کے پیچھے ہمارے ساتھ نہ لڑا کریں، ہم آپ کے اپنے، اگر ہم غلط کام کریں پھر آپ کا حق بنتا ہے ہمیں روکے، ہم شریعت کے خلاف کام کریں، کلمہ ہم حضور کا پڑھتے ہیں، ہمیں نظام حضور دے کے گئے، دین حضور دے کے گئے، ہم نے بات ان کی کر، اگر ان کے خلاف چلیں، ان کے دیے ہوئے راستے کے خلاف چلیں، آپ کا حق ہے آپ ہمارا گریبان پکڑیں۔ بابا جی فرما گئے ہیں اگر ہم دین کے ساتھ غداری کریں آپ ہم پر تھوکنا بھی نہ، آپ ہمارے اوپر تھوکنا بھی نہ، لیکن اگر ہم دین مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہو، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد صرف نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے گلی گلی یہ ڈرنا چھوڑ دیں ان دنیا داروں سے، مرنا تو ویسے ہے، سینہ چوڑا کر کے جئیں، ہاں طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، اب روح سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، ہم عزت سے مریں گے، شان سے مریں گے، لیکن کسی کے آگے جھکیں گے نہیں انشاءاللہ، جھکنا نہیں ہے، جھک کر نہیں جینا، سر اٹھا کے جینا انشاءاللہ، اور سر اٹھا کے جینا صرف حضور کا دین سکھاتا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے، اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے، اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں